مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اور ایسا اس پہ کوئی چیز ایسی نکال لی گئی کہ آئین کی فلاں شق سے یہ متصادم ہے اور اس کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہوتا چلا آیا ہے اور ہم اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں. یہ عدلیہ کا حق بھی ہے تشریح بھی کرنا اور قوانین کو دیکھنا. اوکے، اب قانون جب بنتا ہے تو اس میں ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. آپ لوگ جو اکثر رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح ایک قانون آتا ہے، پھر کس طرح ویٹ ہوتا ہے، کس طرح لا منسٹری دیکھتی ہے، کس طرح وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے، کس طرح 2 ایوانوں میں جاتا ہے، کس طرح وہ پاس ہوتا ہے. ایک لمبا پروسیس ہے. 342 یا 338 ارکان ہیں. اگر نیشنل اسمبلی کی 100 کے قریب وہ ہیں تو یہ 450 کے قریب کے جو لوگ ہیں یہ اس کو دیکھتے ہیں اور اسے پاس کرتے ہیں یا اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. تو میں دوبارہ سے اپنا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں سٹریس اسی پہ کرنا چاہتا ہوں اور میری اس پریس کانفرنس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ کیا ہمارے بنائے ہوئے قانون کو جو اتنی لمبی ایکسرسائز کے بعد پارلیمنٹ منظور کرتی ہے اس میں 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 8 جج یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے، متصادم ہے. ہم مان لیتے ہیں، ہم اس قانون کو یا تو اڑ جاتا ہے وہ خود ہی یا ہم ترمیم کر لیتے ہیں. آج یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے اس قرائے عرضی کے اندر کہ عدالت بھی جو 13 یا 14 یا 15 یا 17 ججوں پہ مشتمل ہے اس کا کوئی بینچ، چھوٹا یا بڑا بینچ، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیا عدالت کے جج صاحبان ہماری طرح پارلیمنٹیرینز کی طرح انسانوں میں سے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، یا وہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبروں کا قبیلہ ہے جس سے غلطی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں 1 سے زیادہ بار ہوا ہے، بار بار آئین کو توڑا گیا ہے اور بار بار 2017 کے قانون کو توڑا گیا ہے، الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا، تو اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اس کی اصلاح کر دیتی ہے. بسم اللہ. عدلیہ جب ایک بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہو جائے اور ایک غلط فیصلہ جو آئین سے براہ راست متصادم ہو وہ سامنے آ جائے، اس کے محرکات کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے، وہ مکمل انصاف کا نظریہ تھا، ضرورت کا نظریہ تھا، سہولت کا نظریہ تھا، اس سے بحث نہیں ہے. ایک فیصلہ جس پہ اجماع امت ہوتا نظر آتا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ ٹھیک ہے غلط ہوگا لیکن عدالت کا فیصلہ ہے، ماننا پڑے گا. ہم مانتے ہیں اس اصول کو، لیکن آج یہ طے ہو جانا چاہیے کہ جب ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو، اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے، عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے. عدلیہ اگر یہ وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ ہے وہ سوال جو میں رکھنا چاہتا تھا. بڑی تفصیل اس میں بیان میں کر سکتا ہوں. دیکھیے اس فیصلے کے اندر ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو انہونی ہیں. آئین کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اور یہی اس کی وضاحت کرتا ہے آرٹیکل جو ہمارا الیکشن ایکٹ 17 ہے، انہیں 3 دن کے اندر کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے. اس کی لاجک ہے تاکہ وہ اسمبلی میں جانے سے پہلے اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں اور ہارس ٹریڈنگ مانا شروع کر دیں جا کے کہ جی کبھی اس کو ووٹ دیا، کبھی اس کو ووٹ دیا. ہم آئین 3 دن دیتا ہے، قانون 3 دن دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ یا تو کوئی پارٹی جوائن کر لیں یا انڈیپینڈنٹ رہے. اب باوجود جو لوگ 80 کے قریب انڈیپینڈنٹ آئے وہ ہوش مند لوگ تھے، انہوں نے برضا و رغبت اپنی مرضی کے ساتھ ایک پارٹی جوائن کر لی جس کا نام تھا سنی اتحاد کونسل. اب اس میں وہ چلے گئے. اب آئین کے مطابق انہوں نے وہ ایک ایسے پنجرے کے اندر چلے گئے جو بند ہو گیا. آئین اس پنجرے کو 5 سال کے لیے بند رکھتا ہے، نہیں کھولتا اس کو. وہ کہتا ہے آپ نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اگلے 5 سال آپ آزاد رہیں گے. اگر آپ نے پارٹی جوائن کر لی ہے اگلے 5 سال آپ پارٹی میں رہیں گے. اب اس آئینی شک کو یا اس آئینی ضابطے کو یا اب اس آئینی شرط کو، اس آئینی جو ایک سسٹم ہے اس کو آپ توڑ دیتے ہیں. آپ وہ تالا کھولتے ہیں، پنجرا کھولتے ہیں جو آئین اجازت نہیں دیتا، اور پرندوں کو کہتے ہیں باہر آ جاؤ. وہ باہر نہیں آ سکتے، قانوناً اور آئیناً نہیں آ سکتے. اور آپ نہ صرف ان پنچھیوں کو باہر نکالتے ہو، انہیں یہ بھی کہتے ہو کہ اڑان بھرو اور ادھر بھی نہیں جانا اور ادھر بھی نہیں جانا اور ادھر بھی نہیں جانا، صرف ایک خاص آشیانے کی طرف چلے جانا ہے، پی ٹی آئی کے آشیانے میں جا کے بیٹھ جاؤ. واٹ از دس؟
یہ کون سا آئین ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ کون سا ضابطہ ہے؟ اور پھر جب آئین 3 دن کہتا ہے، جب قانون 3 دن کہتا ہے، آپ 15 دن کہاں سے لے آئے؟ اور آئین 3 دن کہتا ہے، یہ 15 ورکنگ ڈیز کہتے ہیں جو پھیل کے 20-25 دن ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے اختیار ہوا؟ یہ اختیار اگر آپ نے لے لیا ہے تو آپ نے غلط لیا ہے۔ پھر آگے چلیے، سنی اتحاد کونسل چلی جاتی ہے کہ جی ہمیں اسپیشل سیٹس چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن 4-1 سے آپ کی درخواست مسترد کر دیتا ہے۔ آپ اپیل لے کے چلے جاتے ہو، آپ کو سمجھایا جاتا ہے جی کہ ہماری بہت اچھی یہ کورٹ ہے، ہمارے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتی ہے، ہمارے حق میں فیصلہ دے گی۔ آپ پشاور ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، اسلام آباد کی ہائی کورٹ کو چھوڑ کے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ترین جج بیٹھتے ہیں اور وہ 5 متفقہ فیصلہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ آپ وہاں سے آ جاتے ہیں سنی اتحاد کونسل، سپریم کورٹ چلی جاتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل تمہیں یہ سیٹیں نہیں مل سکتی، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں سے وہ نظریہ ضرورت پھوٹتا ہے، وہ نظریہ سہولت پھوٹتا ہے، اور وہ مکمل انصاف کا نظریہ پھوٹتا ہے جس کی ہمیں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ مکمل انصاف کے تحت ہم یہ سیٹیں اس پارٹی کو دے رہے ہیں جو نہ اسپیکر کے پاس گئی کہ ہمیں سیٹیں چاہیے، نہ الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ ہمیں یہ سیٹیں چاہیے، نہ ہائی کورٹ کے پاس گئی کہ ہمیں یہ سیٹیں چاہیے، نہ سپریم کورٹ کے پاس گئی کہ ہمیں یہ سیٹیں چاہیے۔ آج تک میں یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج تک سنی اتحاد کونسل کے اندر جو پی ٹی آئی کے ارکان چلے گئے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی فورم پہ نہیں کہا کہ جی ہم اپنی پارٹی بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ کس قانون کے تحت، میں اگر پی ایم ایل این سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کس قانون کے تحت مجھے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم پی ایم ایل این چھوڑو اور تم پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ، یا تم پی ٹی آئی میں چلے جاؤ، یا تم ایم کیو ایم میں چلے جاؤ؟ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ اس طرح کے بے شمار عجوبے اس میں بھرے پڑے ہیں اس فیصلے کے اندر جو آئین سے براہ راست متصادم ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور میں اٹھا رہا ہوں کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ ماضی میں ہم بہت کچھ دیکھتے رہے، 4 مارشل لا لگے، کسی ایک مارشل لا کے سامنے ہماری عدلیہ کھڑی نہیں ہوئی۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں مارشل لاؤں نے برباد کیا مارشل لاؤں نے برباد۔ مارشل لاؤں کا کردار ہے، ڈکٹیٹروں کا کردار ہے ملک کو برباد کرنے میں، ان سے 10 گنا زیادہ کردار ہے ان عدالتوں کا جنہوں نے ان ڈکٹیٹروں کی توثیق کی۔ آج اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم ایک آئینی ترمیم کرنے چاہتے ہیں تو ایک قیامت بپا ہے، اور ایک ڈکٹیٹر چاہتا ہے، کہتا ہے جی کہ مجھے ویلیڈیٹ کرو، وہ اسے ویلیڈیشن بھی ملتی ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جتنا چاہو آئین امینڈمنٹ کر لو، ترمیم کر لو، تمہیں اختیار ہے۔ واٹ از دس؟ ہم نے یہ کورٹس دیکھی ہیں، بھگتی ہیں، ملک نے بھگتا ہے۔ اب خدا کے لیے آپ ایک آئینی کورٹ ہیں، سب سے بڑی آئینی کورٹ ہیں، آپ آئین کے تحت کام کر رہے ہیں، آپ خود مختار نہیں ہیں، پارلیمنٹ بھی خود مختار نہیں ہے، ان دونوں کے اوپر ایک چھتری تنی ہوئی ہے۔ ہم نے بھی حلف اٹھایا ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، آپ نے بھی حلف اٹھایا ہے کہ آئین کی پاسداری کریں گے۔ آپ کیسے ہم آئین کی پاسداری نہیں کرتے تو ہماری گرفت آپ کر لیتے ہیں۔ آپ جب آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں۔ کیا پارلیمنٹ کے سامنے جب 2 راستے ہوں کہ کیا جو آئین کہتا ہے وہ اس پہ عمل کرے، یا کوئی غیر آئینی عدالتی حکم کہتا ہے تو اس کی پیروی کرے، یہ 2 راستے ہمارے سامنے انہوں نے اب لا کھڑے کیے ہیں، اور ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ ہم کیا کریں اور کدھر جائیں۔ اور پھر اس کے بعد کہ آپ ان کا جو طریقہ کار ہے دیکھ لیں، فیصلہ دیا، اگلے ہی 2 دن بعد ہماری نظر ثانی اپیل چلی گئی، 1 ہفتے بعد پیپلز پارٹی کی اپیل چلی گئی، 2 ماہ ہو گئے ہیں، 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ اپیلیں ابھی تک نہیں لگی، اور ایک ڈنڈا ہے کہ جی اس پہ عمل کیوں نہیں رہا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو معاملات یہ ہیں کہ ہم بڑے احترام کے ساتھ یہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں ابھی آئین کی 2 شقوں کا صرف حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک شق ہے جو شقیں انہوں نے معدوم کر دی ہیں، ایک شق ہے 239 آرٹیکل ہے آئین کا، اس کی ذیلی شق ہے 5، وہ کہتی ہے نو امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن شیل بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ آن اینی گراؤنڈ واٹس ایور، کہ آئین میں کی گئی کوئی ترمیم کسی عدالت میں کسی بھی بنیاد پر چیلنج نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ہماری امینڈمنٹس بھی چیلنج ہو جاتی ہیں، 18ویں ترمیم چیلنج ہو گئی، اس کے تحت فیصلے آ گئے، ہمیں مجبوراً 19ویں کروانا پڑی۔
یہ شک جو ہے یہ معدوم ہو چکی ہے. ایک اور شک دیکھیے اس کے ساتھ جو 6 ہے 239(6) فار دی ریموول آف ڈاؤٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہر شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے آئین کہتا ہے, آئین لکھنے والے کہتے ہیں, اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ دیٹ دیر از نو لمیٹیشن وٹ ایور آن دا پاور آف دا مجلس شورا. مجلس شورا کی اتھارٹی کے اوپر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے پارلیمنٹ ٹو امینڈ اینی آف دی پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن, کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی کسی بھی شک کو جیسے چاہے امینڈ کر لے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ بھی کہ وہ پابندی تمہارے پاس آئے گی بھی نہیں, تم چیلنج بھی نہیں کر سکتے. چیلنج بھی ہو رہی ہے, ہمیں روکا بھی جا رہا ہے, پراپگنڈے بھی ہو رہے ہیں. تو ان کی اس جو میں کہتا ہوں اپنی حدود سے تجاوز کی وجہ سے جو عدلیہ کی طرف سے ہو رہا ہے, اس نے آئین کی بہت سی شکوں کو عملاً مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. عملاً وہ ہمارے آئین سے خارج ہو چکی ہیں. عملاً ان کی جب آئین کہتا ہے کہ کوئی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی تو کیسے ہوتی ہے پھر؟ آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہو نا, پہلے اس کو مٹاتے ہو اور پھر غلط کی طرح آئین سے پھر آپ اس کو انٹرٹین کرتے ہو. ہم نے 18ویں ترمیم میں طے کیا, ایک سسٹم طے کیا. اب جو میں ترامیم کی طرف آ رہا ہوں, ہم نے ایک سسٹم طے کیا کہ آئندہ کے لیے جو عدالتوں کے جج صاحبان ہوں گے ساری دنیا کی طرح ایک نظام ہوگا. وہ نظام یہ ہوگا کہ ایک کمیشن ہوگا, جوڈیشل کمیشن, وہ نام تجویز کرے گا. وہ نام ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس آئیں گے. پارلیمانی کمیٹی 8 ارکان پہ مشتمل ہوگی, 4 اپوزیشن کے ہوں گے, 4 گورنمنٹ کے ہوں گے, 4 پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی سے ہوں گے, 4 سینٹ سے ہوں گے. یہ ایک نظام وضع ہو گیا. پہلے تو یہ ہوا کہ اس 8 رکنی کی اتھارٹی کو ختم کرنے کے لیے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے 18ویں ترمیم کو لگا لیا کہ جی ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے. بھائی آپ کی آزادی ہمیں بہت عزیز ہے, آپ کی آزادی ہمیں کانسٹیٹیوشن سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی, اور ہمیں اپنی اتھارٹی بھی بہت زیادہ عزیز ہے, اور ہم اس اتھارٹی کو آپ کی آزادی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے سکتے. معاملہ سیدھا صاف ہے. آپ آئین کے ریٹن آئین ہے, کوئی خیالی آئین نہیں ہے, کوئی برطانیہ کی طرح ان ریٹن نہیں ہے. یہ ریٹن ایک ایک لفظ, ایک ایک شوشہ, ایک ایک کامہ لکھا ہوا ہے. آپ اس کی وائلیشن جب کریں گے تو پھر پارلیمنٹ کے سامنے کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ تو پھر یہ ہوا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ نکالو, یہ جو 8 رکنی کی آپ نے پخ لگا دی ہے کہ یہ اپروو کرے گی, یہ ہمیں نہیں چاہیے. اس کے بعد کیا ہوا جی, ہمیں مجبوراً وہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے ہمیں ترمیم کرائی گئی, انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں کرتے تو ہم 18ویں بھی اڑا دیں گے. پھر ہم ایک ڈائریکٹو بھیجا گیا کہ یہ ترامیم کرو. ہم نے اس کے مطابق ترامیم کر لی. 19ویں ترمیم آ گئی. 19ویں ترمیم میں انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا اس 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کو. اس کے بعد بھی قرار نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے ایک عدالتی فیصلے میں کہہ دیا کہ یہ 8 رکنی کمیٹی اگر کسی کے خلاف کوئی رائے دیتی ہے جوڈیشل کمیشن کے تو وہ اپنی ریزنز ریکارڈ کرے, جو جسٹسیبل ہوں گی ہم خود دیکھیں گے ان کو. وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد کسی مقدمے میں کہہ دیا کہ اگر یہ 8 رکنی کمیٹی کسی جج کو نہیں کرتی اور اپنی رائے دیتی ہے تو وہ رائے اگر ہماری رائے سے مختلف ہے اور ہم اپنی رائے پہ قائم رہتے ہوئے وہی سجیشن, وہی ریکمنڈیشن دوبارہ دیتے ہیں تو 8 رکنی کمیٹی کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ ہماری ریکمنڈیشن کو جوں کی توں مان لے. 8 رکنی کمیٹی ختم کر دی انہوں نے, پارلیمنٹ کا رول ختم کر دیا انہوں نے. مثالیں دیتے ہیں جی کہ دنیا کے اندر بڑی اپنا آزادی ہے اور ہماری آزادی مفلوج. آپ دیکھیں آزادی امریکہ جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, پارلیمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے جج کو, 30 دن گریلنگ ہوتی ہے اس کی سینٹ کے اندر بٹھا کے, اس کا پورا ماضی کھنگالا جاتا ہے. سینٹ اپروو کرتی ہے تو وہ جج لگتا ہے, نہیں کرتی تو نہیں لگتا. وہاں کوئی سپریم جوڈیشل کونسل بھی نہیں ہے. جج کے خلاف ایک شکایت آتی ہے تو لوئر ہاؤس میں اس کے جو ہاؤس آف کامن ہے یا ہاؤس آف کامن تو جو بھی لوئر ہاؤس ہے ان کا, اس کے اندر کانگریس کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک ریزولیشن آتا ہے اور امپیچمنٹ ہوتی ہے جج کی امپیچمنٹ ہوتی ہے, اور امپیچمنٹ ہونے کے بعد وہ چلی جاتی ہے سینٹ کے اندر. سینٹ کو جوری بنا دیا جاتا ہے اس جج کے لیے, عدالت بن جاتی ہے سینٹ, اور وہاں اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, پورا کیس سنا جاتا ہے, اگر اسے نکالا جاتا ہے. اتنی پاور نہیں ہے, اس کے آگے بھی پاور ہے. نکالے جانے کے بعد وہ سزا بھی دے سکتی ہے
کہ تم نے اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کیا لہذا تم 10 سال تمہیں قید بھی دی جاتی ہے. دیز آر دا پاورز جہاں ڈیموکریسی ہے. ہم ایسے کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی حدود کے اندر رہنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنے دیں, لیکن ہمارے لیے یہ مجبوری نہ پیدا کریں کہ ایک غیر آئینی یا آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری پیٹھ پہ چابک نہ ماریں کہ آپ یہ فیصلہ کیوں نہیں مانتے. ہم نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے, آئین کی بالادستی کی قسم کھائی ہوئی ہے. ہم آئین بنانے والے لوگ ہیں. آپ آئین کی تخلیق ہے, پارلیمنٹ آپ کی تخلیق نہیں ہے. پارلیمنٹ آپ نے نہیں بنائی ہے, آپ کو پارلیمنٹ نے بنایا ہے. پارلیمنٹ نے کہا ہے 17 ہیں تو تم 17 ہو. پارلیمنٹ نے کہا آپ اتنی تنخواہ لوگے, آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی. پارلیمنٹ نے کہا ہے, میں نے کہا ہے کہ آپ کی پینشن اتنی ہوگی, آپ کی پینشن اتنی ہوگی. میں نے کہا ہے کہ اتنی عمر میں آپ ریٹائر ہو جاؤ گے تو آپ ریٹائر ہو جاؤ گے. میں آپ کے بنائے ہوئے لاز, اور آپ آئین نہیں بناتے, آئین ہم بناتے ہیں, قانون ہم بناتے ہیں, اور ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, پوری عزت کرتے ہیں, اور صرف یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسی کھائی کی طرف نہ دھکیلیں جہاں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ ہم آپ کی بات مانیں جو آئین سے متصادم ہے, یا اس آئین کی بات مانیں جس کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے, اور جو ہمارا تخلیق کردہ ہے, ہمارے بڑوں کا تخلیق کردہ ہے, اور جس کے اوپر اس پورے معاشرے کی اور پورے قوم کا نظام قائم ہے. دس از مائی بیسک تھنگ. اس کے بعد جو آئینی ترامیم ہیں, وہ آئینی ترامیم کے اندر ہم کوئی ایسی قیامت ڈھانے نہیں جا رہے ہیں. ہم ایک تو یہی چیز ٹھیک کرنے جا رہے ہیں جو ہم سے جبراً کرائی گئی تھی 2019 کی ترمیم کے ذریعے. ہم اسے 2018 کی جو ترمیم ہے اس کے مطابق واپس لینا چاہتے ہیں. دوسری بات جو ہے 2006 میں طے ہوئی تھی, مئی 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب نے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے دستخط کیے تھے. وہ ہمارا ایک ادھورا ایجنڈا ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہم لانا چاہتے ہیں, اور اس کے بے شمار اسباب ہیں. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ 60,000 کیسز آپ کے پینڈنگ پڑے ہوئے. ان میں 15%, 20% یا اس سے بھی کم شاید کیسز ہوں گے کانسٹیٹیوشنل, لیکن کانسٹیٹیوشنل وقت آپ کا 70% ٹائم لے رہے ہیں. اور وہ جو وہاں بیٹھے ہیں, میں جیل کے دورے پہ گیا, ہماری ایک کمیٹی, تو میں نے آئی جی جیل خانہ جہاز سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو قیدی پڑے ہوئے ہیں, میں خود جب انہوں نے جیل میں ڈالا تھا تو میں نے اپنے ساتھ موت کی کوٹڑی میں ایک قیدی بند تھا, اس سے بھی میں نے انٹرویو کیا. ایک قیدی, آپ یقین جانیے کہ ایک قیدی جسے سیشن جج سے سزا ہوتی ہے موت کی, اور وہ موت کی کوٹڑی میں چلا جاتا ہے, اس کی اپیل کو اگر تیزی سے چلتی چلی آئے تو سپریم کورٹ تک آتے ہوئے 10 سال لگتے ہیں. 10 ایئرس. آپ 10 سال کہتے ہیں جی اس سے عوام کو کیا ملے گا؟ یار وہ جو 10 سال جن کی مائیں رو رہی ہیں, جن کی بیویاں رو رہی ہیں, جن کے بچے رو رہے ہیں, جن کے والدین ان سے بچھڑ گئے ہیں, آپ کو ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے کیسز لگتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ. ایک لڑکا جو 9th کلاس میں, کل BBC کی سٹوری میں پڑھ رہا تھا, 9th کلاس میں وہ جیل میں گیا قتل کے الزام میں, آپ کو 28 سال بعد اسے رہائی ملی. دس از اسٹیٹ آف افیئرس. آپ ملک کے حالات دیکھیں. ہمیں اس ترمیم سے 19ویں ترمیم کو پھر سے 18ویں کی طرف لے جانے میں ہمیں کیا ملنا ہے؟ اگر کچھ مل رہا ہے تو ان لوگوں کو ملنا ہے جو جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, اور ان کو ملنا ہے کہ جو جج آئین قانون کو سمجھ کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. ایک آئینی, دنیا کے 85 ممالک کے اندر, 85 ممالک کے اندر یہ آئینی کورٹس موجود ہیں, اور آسٹریا کے اندر جو پہلی کورٹ بنی تھی اسے 105 سال ہو گئے. ہم صدیوں پیچھے ہیں دوسروں سے, اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی میری گزارشات تھیں. اس کے علاوہ خان صاحب نے بھی, آج میں دیکھ رہا تھا, میں زیادہ بات نہیں کرتا ان پہ, انہوں نے بھی کچھ چیزیں کہی ہیں کہ جی ہم منصور علی شاہ کی سپورٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ انہیں اس طرح کے بیانات دینے چاہیے وہاں بیٹھ کے, اور یہ کہنا جی کہ 3 کا ٹولہ ہے, اور یہ کہنا جی کہ فلاں کی امریت اس جمہوریت سے اچھی تھی. کون سی جمہوریت کی بات آپ کرتے ہیں؟ آج سوائے فوجداری کیسز کے جو آپ لوگوں پہ بنے ہوئے ہیں اور آپ جیلوں میں ہیں, مجھے بتائیں کہ شرق سے غرب تک کوئی پولیٹیکل قیدی ہے؟ نہیں ہے. آپ ان کو پولیٹیکل قیدی کہتے ہیں, یہ جرائم میں ملوث ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں کوئی نام رکھنے والا شخص ایسا تھا جو جیل سے باہر تھا؟ کس پہ کیسز آپ نے نہیں بنائے ہوئے تھے؟ کرایہ داری سے غداری تک ہر کیس آپ نے بنایا اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. آج آپ کو
اور پھر کہتے ہیں جی کہ 3 کا ٹولہ اور فلاں مارشل لا اور ایک شخص جو ہے فرد واحد وہ حکمرانی کر رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں جب 2021 میں آیا اس اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر, مجھے پتہ چلا کہ یہاں ایک کمرہ ایک صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ اسمبلی کو چلاتے ہیں اور وہ سینٹ کو چلاتے ہیں. یہ آپ کا دور تھا جو ہمیں آپ آج درس دے رہے ہیں. آپ منصور علی شاہ ایک معزز جج ہیں, ان کا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے. میں ذاتی طور پر بھی اور ہم سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, تکریم کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملے تو وہ اچھی شاندار روایات قائم کریں اور آگے لے کے چلیں. اس شخص کو کیوں اپنی پسندیدگی کا داغ اس کے ماتھے پہ لگا کے اس کے مستقبل کو خراب کرتے ہو؟ کیوں اسے آپ فیض حمید بنانا چاہتے ہو؟ آپ اسے مت فیض حمید کی سطح پہ گھسیٹو. آپ نے فیض حمید کو بنانا تھا چیف, وہ بنا یا نہیں بنا. آپ اس کو چیف بنانا چاہتے ہیں, آپ کے کہنے سے نہیں بنیں گے. وہ اپنی استعداد پہ بنیں گے, اپنے میرٹ پہ بنیں گے, اپنے استحقاق پہ بنیں گے. لہٰذا اس طرح کی سیاست نہ کریں. اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ میں اب ان کا کیا جواب دوں, لیکن ایسی چیزیں جو ملک کے وقار کے لیے, عدلیہ کے وقار کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, آپ اس کو سیاست میں ایسے مت گھسیٹیں لوگوں کو. آپ فائز عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں, آپ الیکشن کمشنر کو گالی دیتے ہیں, آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو گالی دیتے ہیں. آپ کس کو گالی نہیں دیتے؟ کوئی ہے فرد واحد اس دنیا کے اندر, اس ملک کے اندر, جو سمجھتے ہیں کہ جو ٹھیک کام کر رہا ہے؟ تو خدا کے لیے, کبھی آپ آئی ایم ایف پسند نہیں ہے, ملک پسند نہیں ہے, آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا, آئی ایم ایف کے جا کے مظاہرے کرا دیے, کبھی کوئی آرٹیکل لکھ دیا, کبھی. بھائی ملک آپ کا ہے, آپ پہ مشکل کا وقت آیا ہوا ہے. آپ سے پہلے بھی بہتوں پہ یہ وقت آئے ہیں. انہوں نے لمبی لمبی قیدیں کاٹی ہیں, اور اس طرح نہیں کاٹی جیسی آپ کاٹ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب اور میں اور مریم جب آئے اور انہیں پکڑ لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا, تو میں 8-10 دن بعد ملنے گیا جیل میں. تو میاں صاحب سے میں نے پوچھا, میاں صاحب بتائیں بات کی کہانی کیا ہے؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں, ایک چھوٹا سا کمرہ کھولا انہوں نے اور مجھے کہا جی کہ بس اندر چلے جائیں. باہر انہوں نے تالا لگا دیا اور اندر ایک پھٹی پرانی دری پڑی تھی, اور میں رات آپ سے باتیں کرتا رہا جہاز میں, تو مجھے نیند آ رہی تھی, میں سو گیا. کیا باتیں کرتے ہیں ان لوگوں نے, تو کبھی یہ گلے نہیں کیے. مریم اسی جہاز میں میرے ساتھ آئی, اس کے کندھے کا آپریشن ہوا تھا, اور اس نے آ کے صرف ایک چیز مانگی, جی مجھے تکیہ دے دیں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی تکیے کی اجازت نہیں ہے یہاں. آپ کو کیا چیز میسر نہیں ہے؟ آپ پھر بھی گلے کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں. جتنی ملاقاتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اتنی ملاقاتیں تو جیل میں بند پورے قیدیوں کی اجتماعی ملاقاتیں نہیں ہوتی. سو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو پاکستان رہنے دیں, اداروں سے نہ کھیلیں, اداروں کے وقار سے نہ کھیلیں. شخصیات جو ہیں ان کے اوپر تیر نہ برسائیں. آپ کو فوج سے گلا ہے, لیکن فوج ہماری محافظ بھی ہے. آپ نے شہیدوں کے مزاروں کو جلایا, آپ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی بھی کیسے پاسبل ہے؟ مجھے بتائیں, آپ میں سے کوئی بتائے یہ ممکن ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے اور اس واقعے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر کوئٹہ سے لے کے چکدرا چھاونی تک ایک ہی پیٹرن سے فوجی تنصیبات پہ اور شہیدوں کے مزاروں پہ اور فضائیہ کے اڈوں پہ حملے ہوں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سب کو کوئی الہام ہو گیا تھا, رات کو خواب آ گیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, انلیس کوئی کنسپائریسی تھی. آپ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی ویڈیو دکھائیں, کبھی کہتے ہیں جی یہ تحقیقات کریں. کس چیز کی تحقیقات کریں؟ تحقیقات وہ ہوتی ہے جو اندھیرے میں پس پردہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ساری دنیا دیکھ چکی ہے. کون لوگ تھے, ان کے چہرے معلوم ہیں. آپ بتائیں نا کہ یہ کیسے پاسبل ہوا کہ کوئٹہ سے لوگ نکلے ہیں, بازاروں سے گزرتے ہوئے, کسی دکان پہ پتھر نہیں پھینکا, سیدھے چھاونی پہ گئے. کیوں؟ کس نے بتایا تھا انہیں؟ سینکڑوں میل دور چکدرا میں نکلے ہیں تو وہ سیدھے چھاونی میں گئے. میاں والی والے نکلتے ہیں تو سیدھے ایئرپورٹ پہ جا کے جہاز جلاتے ہیں. فیصل آباد والے نکلتے ہیں تو سیدھے CIA کے ISI کے ہیڈ کوارٹرز پہ چلے جاتے ہیں. پنڈی والے نکلتے ہیں تو سیدھے GHQ پہ حملہ کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو آپ ان چیزوں کا آپ سنجیدگی سے اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. پاکستان کو آپ دلدل میں دھکیل چکے ہیں, اس کو نکلنے دیں. سر آئینی ترمیم کے حوالے سے جتنی خوبصورت آپ نے پریس کانفرنس کی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی حکومتی ترجمان ہیں اس سے بڑی واضح دو ٹوک اور اچھے انداز میں اپنی بات کی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ ناکام ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے زرداری صاحب اور بلاول کو
باقاعدہ طور پر اس کی کمان جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیں بلاول صاحب پیپلز پارٹی ہمارے اتحادی ہیں، ان کے دم سے یہ حکومت چل رہی ہے، وہ ہمارا ساتھ چھوڑیں گے تو حکومت گر جائے گی، لہٰذا جو بھی ایفرٹ بلاول صاحب کر رہے ہیں وہ ہماری ایفرٹ ہے، اور ہماری ہر ایفرٹ کے اندر میری اس گفتگو کے اندر بھی بلاول صاحب کا میں نے نام بھی لیا اور وہ شامل ہیں، لہٰذا یہ ایک مشترکہ جد و جہد ہے، ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، کسی جگہ تشہیر ہوتی ہے کسی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ مشترکہ کام ہے، آف کورس بلاول صاحب اس میں زیادہ متحرک کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ ہمارا ہی کام کر رہے ہیں۔ جی آپ نے یہ بتایا کہ پارلیمان جو ہے وہ تنخواہیں بھی طے کرتا ہے، ان کی ججز کی، ان کی جو پینشن بھی طے کرتا ہے، تو یہ واحد میرا خیال ہے طبقہ ایسا ہے کہ جو سروس کے دوران جو تنخواہ اور مراد لے رہے ہوتے ہیں، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہی کچھ ملتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ہے پلاننگ ہونی چاہیے یہ، کیونکہ یہ باقی لوگوں کے ساتھ تو یہ زیادتی ہے کہ ان کو یہ ملے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ دیکھیں شہریار صاحب، یہ بہت ہی محترم ادارہ ہے اور ہم اس ادارے کی تکریم کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹس کے اندر ججز کی تنخواہوں میں اور مراعات میں اضافہ بھی ہوا ہے، ہم تنخواہوں اور مراعات کی طرف نہیں دیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں ان کا بتانا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بہت سے سوالات پیدا ہوئے، بغیر کسی سیاسی تفرقے بازی کے اس کا جواب تلاش کیا جائے۔